السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے وہ کون سے اعمال ہیں جن کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود مطلب فاتموا الصیام الی اللیل، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق ظاہر ہو جائے اور پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات میں کھانا ہے، صبح صادق کے ہونے سے پہلے کھانا ہے اور پھر رات تک جو ہے روزہ کو مکمل کرنا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، کہ بندہ میری خاطر میری وجہ سے میری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے اور اپنی شہوات کو قبول کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اپنی بیوی سے ہم بستری مزاحمت نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ ہی بیوی سے ہم بستری کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو قضا دینی پڑے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فدیہ دینا پڑے گا، لیکن صحیح بات ہے قضا کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات ہے قے کرنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے قے کرتا ہے، قے خود سے ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے قے کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من ذرأہ قیء، جس کے بعد قے خود سے ہو جائے وہ روزہ مکمل کرے، پورا کرے، اس سے روزہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر روزہ کی قضا کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص حالت صوم میں روزے کے حالت میں جو ہے بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے تو اس سے روزہ کی قضا بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ اس کا فدیہ یہ ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور یا پھر 2 مہینہ لگاتار مسلسل روزے رکھنے پڑے گے، یا پھر وہ 60 مسکین کو جو ہے تقریباً 600 گرام جو ہے گیہوں یا چاول سے دینا پڑے گا، 60 مسکین کو دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اے لوگو تمہارے لیے روزے کی رات میں بیوی کے پاس جانا، ہمشتری کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا معنی یہ نکلا کہ رات میں حلال کیا گیا ہے، دن میں تمہارے لیے حرام ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس کو سزا دینی ہوگی۔ تو ایک اور حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ہلک تو اللہ رسول میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا مالک، تمہیں کیا ہو گیا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وقعت علی امرأتی فی رمضان وانا صائم، کہ میں روزے کی حالت میں رمضان میں اپنی بیوی کے پاس جا بیٹھا، بیوی سے ہمشتری کر بیٹھا، بیوی سے ملاوت کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے روزے کی قضا بھی کرو، اور کہا کہ تم جو ہے ساتھ میں جو ہے اس کی فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ فدیہ یہ ہے کہ تمہیں اب فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کہا یا تو پھر جو ہے 60 روزے لگاتار رکھنا ہوگا، یا پھر اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے لگاتار 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کی مقدار جو ہوتی ہے، ایک مسکین کے کھانے کی مقدار جو ہے تقریباً 600 گرام گیہوں کے آس پاس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک کے 60 مسکین کو 600 گرام جو ہے گیہوں اسے دینا ہوگا، اس کا یہ فدیہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جان بوجھ کر مزدنی کرتا ہے اور اس طرح اس کو انزال ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اپنی بیوی سے بہت سارا کنار کرتا ہے، اس میں مباشرت کرتا ہے، ساتھ سوتا ہے اور پھر اس کو شہوت جاگتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اور اس سے انزال ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی عورت کو جو ہے کسی عورت کو دن میں اگر روزے سے تھی، اچانک اس کو جو
ہے حیض آ گیا تو حیض اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ حیض کا آنا صبح کے وقت ہو دوپہر کے وقت، اگر افطار سے چند منٹ پہلے بھی اس کو اگر حیض آ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی عورت کو یہ احساس ہو کہ اس کو جو ہے خون نیچے اتر رہا ہے لیکن خون ابھی اترا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، افطار کر لیتی ہے تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں مطلب یہ ہوا، اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف جو ہے اگر احساس ہوتا ہے کہ اس کا خون اتر رہا ہے، اس کا اثر کپڑے پر نہیں پڑا ہے، تو خون اس کو باہر دکھائی نہیں پڑا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر خون نکل آیا ہے تو افطار سے پہلے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، نفاس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بہت سے مسائل ہیں، مطلب یہ کہ اگر نخسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جو ہے اس طرح سے اور بھی مسائل ہیں۔ تو میں نے بھی یہ ہے کہ یہ مسائل بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان مسائل کو سمجھنے سے عمل کی توفیق دے۔ آمین۔